مجھے بات یاد آ گئی. پہلے تو بہت کم ہوتی تھی گھڑی ہمارے پیغام والوں میں. پہلے کا زمانہ بھی الگ تھا. اس زمانے میں جو مجلسیں پڑھی جاتی تھی مجھے یاد ہے مولانا شہزادی صاحب اللہ تعالیٰ کا مقام کے برسی کی اور اس کے اوپر جو عظیم مجالس ہوتی تھی تو ایک ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کا کرتے تھے. یہ اپنے زمانے کا تھا. اسی کو اور پیسے بھی اس سے زیادہ ہوتا تھا. لیکن زمانہ بدلا, زمانے کے تقاضے بدلے. اب ہر چیز جہاں تو ہم لوگوں کے اتنا وہ نہیں ہے 5 منٹ 10 منٹ بڑھ گئے تو کوئی بات نہیں, 5-10 منٹ گھٹ گئے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا احساس جب ہوتا ہے جب ہم جیسا کوئی طالب علم جب کہیں باہر جاتا ہے, خدا نہ خاصا وہ پھنس جائے کھوجا کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو ان کا کلچر بھی الگ ہے اور ٹائم کی پابندی بھی بہت ہے. ان کے جتنے مجلس میں بیٹھیں گے وہ سب دیوار مٹے چل جاتے ہیں دور دور. آروی صاحب اللہ پڑھنے گئے وہاں کھوجا مسجد, ہم اس زمانے میں پہنچے پڑھ لیتے ہیں کیا ہوا. اگر کوئی کا انتقال ہوا اور ہونے کے بعد اب اسی صورت سے اس کے انداز سے بیٹھے گئے تو پہلے ان کو یہی بہت خطرناک کام گزرا. صحیح ہے. اب ذاکر کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. وہ اپنے اعتبار سے مجلس کو پڑھتا ہے. اب انہیں اپنے اعتبار سے لکھنؤ کے پائے گئے اس مزاج میں دیکھا ہوں میں یہاں کیا کرتے ہوئے ہیں یہاں وہ کیا ہوا ایک ڈانٹ لگائی تو سب کو آگے بڑھے. اور کا جو کھوجا پروفیشن کا سب سے بڑا کھوجا تھا اس زمانے میں, وہ اس سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ مجلس کے درمیان. تو بیچارہ پانی مجلس لے کر آیا. اس سے لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے. صحیح ہے. اب جو پانی لایا تھا یہی پانی لاتے ہیں. گھوڑوں کی عقل جو ہوتی ہے وہ گھٹوں کے اندر چند واٹر لے کر آؤ پھر اس کو جواب جو بیچارہ پانی لے کر آیا. تو ہر ایک الگ الگ رسم و رواج تو لوگ ان کی عادت ہے کہ مجلس میں نہ واہ کریں گے نہ ہاں کریں گے. کئی مجلس میں کوئی تعریف نہیں ہوتی. سب لوگ صحیح ہے. اس آخر پر سے اگر ان کے بعد نہ ہوئی اور آپ نے ہاتھ میں اٹھائے تو وہ ڈانٹ پڑی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا تو ان کا بھی ساتھ ہوتا ہے. اسی صورت سے ان کی اگر ٹائم دے دیا گیا تو مجلس آپ کو 30 منٹ کی پڑھنا ہے, 30 سے اگر 35 ہو گئے تو اعتراض ہو جائے گا. ایسا آپ کو زیادہ ہی 8 منٹ زیادہ ہو گئے کیا ہو گیا. وہ اتفاق سے مجھے یاد ہے جب میں گیا تھا تو ایک ذاکر صاحب لکھنؤ کے کسی گاؤں کے کو بلایا گیا اتفاق سے پڑھنے ہوتے. اب جو وہ گئے وہاں پڑھنے کے لیے بھائی ذاکر کا یہ ہوتا ہے کہ مجمع ہو بڑا ہو بابا ہو تو اس کا بھی خوب دل لگتا ہے. صحیح ہے. اور لگنے کے بعد جب ہی اس اعتبار سے پڑھتا ہے. اب جو پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے ٹائم جو ہے وہ اوور ہو گیا. 40-45 منٹ دیے گئے تھے یہ اس سے اوور ہو گئے اور 40ویں کی مجلس کی اور بڑھاتے ٹائم ہو گیا وہاں 1 گھنٹہ 10 منٹ. اب جو 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے تو جتنے لوگ آگے بیٹھے تھے وہ دھیرے دھیرے وہ سب جانا شروع ہو گئے. صحیح ہے. جب جانے کو 4 دن تو بیٹھے رہے اور جتنے سب کنارے بیٹھے تھے وہ سب کے سب چلے گئے. اب آخر میں کیا ہوا, وہ جو مسجد کا واچ مین تھا وہ سامنے کھڑا ہوا دکھائی دیا. واچ مین جو مسجد کی لائٹ کھولنا یہ کرنا وہ کرنا اور وہ جو مولانا خطبہ نہیں دیتے ڈنڈا پکڑ کے وہ ڈنڈا لیے ہوئے وہ قریب آیا, تھوڑا سا اور قریب آیا اور تھوڑا قریب آیا اور مولانا کے قریب آیا اور وہ ڈنڈا تھا اوپر طبقے میں
نماز پڑھ ہوتی تھی تو وہ فرض اٹھا کر لے آیا اور لانے کے بعد مولانا اس کو پاس میں ممبر کے آپ کے پاس کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد جب مجلس نے جلدی سے ختم کر دی تھی، جب جلدی سے مجلس ختم کر دی تو کہنے لگے بھائی خیریت کہ تم نے یہ کہا کہ جانے کی ضرورت تھی یہاں کے اوپر، آگے کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو کہنے لگے مولانا آپ نہ گھبرائیے، یہ جب یہ عصائے موسیٰ آپ کے لیے نہیں آیا ہے اس کے لیے تو آپ کو لے کر آیا. درود کے محمد صحیح ہے. تو ایسے اتفاقات ہوتے ہیں. اب اگر آج کے زمانے میں کوئی نبی مجلس پڑھ دی جائے تو وہ انسان قانون نہیں ہو سکتا. مجلس میں زیادہ سے زیادہ بہت بہتر ہے صرف آدھے گھنٹے. آج کے جو لوگ پڑھ رہے ہیں اپنے جو لوگ دیکھ رہے جاتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں آدھے گھنٹے کو پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ کو بڑھاتی اور اگر آدمی زیادہ ہے اور کچھ ہے آج کی وجہ سے صرف 45 اس کے اندر اپنا ذہن انسان لگاتا ہے. آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا جو موضوع کو میں نے لیا تھا وہ موضوع 2 جگہ بانٹنے پر بھی پورا سمیٹ نہیں پایا میں. کچھ باتیں آپ کی خدمت پر کی کہ زمانے غیبت میں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ امام کے فضائل کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. زمانے غیبت میں ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف جائیں. جب تک تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک امام کی معرفت حاصل نہیں. زمانے غیبت میں ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے، ایک جو اس کے اندر بتائی گئی ہے آغا تقریر ہے جو اس فہانی ہے بتا رہے ہیں. ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم جو عمل بھی کار خیر کا کریں اس کے اندر ہم نائب بنے اور امام زمانہ علیہ السلام کو شریک کریں. درود محمد والے ان کی نیابت میں آپ بتا وہ عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لیکن آپ کے پیش نظر وقت کا امام ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں سمجھنے کے لیے. جیسے غسل کرنے کے لیے گئے، نہانے کے لیے گئے. اب جو نہانے کے لیے گئے یہاں روٹی لاتے اکثر گرمی میں روٹی لایا ہوا ہے، آدمی زیادہ گرمی ہوتی صبح بھی لا رہا ہے شام بھی لا رہا ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جب نہانے جا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ جو غسل کرتے جا رہے ہیں اس کے بعد امام حسین کی زیارت کریں گے. آپ کو گئے نہانے کے لیے، غسل ویسے ہی کیا آپ نے جیسے غسل کرتے ہیں، غسل کے طریقے کے مطابق آپ نے کیا. سر گردن کو دھویا، پھر جانب سے دھویا، بائیں سے کو دھو. نانا کا طریقہ ہے خوبصورت سے آپ ایک غسل ہے. صرف آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ جو جا رہا ہوں غسل کرنے نیت پڑھوں گا. باہر نکلے، زیر آسمان آئے اور آنے کے بعد کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم. اور میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں امام عثمان علیہ السلام. یہ بتا زیارت بہت لوگ آج کل فیشن بنا رہے مولانا میں تو 7 بار زیارت پر ہو جایا، 10 بار زیارت پر ہو جایا. صحیح ہے. اللہ توفیق اگر دے ہر سال جائے زیادہ سے زیادہ زیارت کے اوپر تشریف لے جائیں. اللہ نے اگر دیا ہے انسان کو پر سرمایہ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ زیارت کے اوپر تشریف لے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر زندگی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اتنی بار گئے ہیں زیارت کے لیے، ایک آدمی کو آپ نے امام کی طرف سے بھیج دیا. صحیح ہے. اب کی میں نہیں جاؤں گا اور میں اپنی طرف سے فلاں شخص کو جو غریب ہے، جو نادار ہے، نہیں جا سکتا، جو بیچارہ آرزومند ہے، مرثیہ خان ہے، یہ ہے، نیت کر لی کہ اپنی میں نہیں جاؤں گا، اس کو امام کے نیابت میں وہاں زیارت کرنے کے لیے. صحیح ہے. اس کا اجر اور اس کا ثواب عظیم ہے. ایک یہ بتایا گیا ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں آپ، زیارت عاشورہ پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ اس کا ثواب میں امام کی والدہ مکرمہ کو ہدیہ کروں گا. صحیح ہے. خاتون تو اس کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے.
آئیے اور یہ سب تو کایا مولانا لوگ کرے، یہ سب تو ان کا کام ہے. آج کی جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے اس سے مولانا لوگ کا کام کرتی ہے. اور کر رہے بزنس آپ نے کوئی شروع کیا ہے، بزنس شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، صحیح ہے. آپ کو بزنس اگر شروع کر رہے ہیں آپ اس کے اندر نیت کر لیں کہ میں اپنے ساتھ اپنا پارٹنر امام زمانہ علیہ السلام کو بنا رہا ہوں. درود بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. پھر آپ دیکھیے کسی بھی طریقے سے اہل بیت اطہار کو اپنے امور میں شامل کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ عقیدت کتنی رکھتے ہیں، محبت کتنی رکھتے ہیں. معمولی سا غسل 2 منٹ کی زیارت، یہ اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا اگر انسان جائے. میں جب میں تھا مدرسہ مومنیہ میں ایک بہت بڑے اہل اللہ کا گھر بالکل ہمارے مدرسے مومنیہ سے ملا تھا، چند قدم پر تھا اور چیزیں، اور وہ استاد تھے آغا خمینی تھے. صحیح ہے. احمد، آغا احمد اور آغا یہ دونوں جو آپ کے پسر تھے، ان کو آقا کہیں جاتے تھے تو ان کے گھر میں چھوڑ کے جاتے، قوم کے اندر اپنے گھر سے چھوڑ کے جاتے. اللہ تعالیٰ کرتے جب ایران عراق کی لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے پاس کچھ لوگ تجار آئے آقا کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ آقا ہم لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ سرحد کے علاقے کے قریب ہے، ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کوئی حملہ نہ ہو جائے جس کے سبب ہماری کمپنی پیٹرول کی یہ خاص ہو جائے اور ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایران کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیا کریں. آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر روز اپنی کمپنی میں تم حدیث غذا پڑھو. چھوٹا سا 5-7 منٹ کتنے ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ حدیث غذا پڑھو. اتفاق سے صدام کے نقشے میں یہ پیٹرول کی کمپنی بھی تھی اور آنے کے بعد ایک اتفاق جو ایک حملہ ہوا ہوائی، اس کے اندر اس کو نشانہ بنایا گیا. اور کیجیے گا اس کا بیان یہ ہے کہ جب آقا سے ملنے آیا تھا نشانہ ضرور بنایا گیا، حملہ ہوا، ہوائی حملہ ہوا کہ ایسا طوفان موسمی آیا کہ بہت سے جہاز آپس میں ٹکرا کر گر گئے، لیکن اس کمپنی پر ایک فٹ بھی نہ چلا. جب پھر دوبارہ سال ملنے کے لیے آئے اور ملنے کے بعد آقا کا شکریہ ادا کیا اور جو حق امام تھا وہ ادا کے آقا کی خدمت میں دیا اور دینے کے بعد آقا کی موت پیدا ہوا اور یہ ہوا. اور آپ کے بتائے ہوئے عمل سے ہماری یہ پیٹرول کی کمپنی بچ گئی، آپس میں جہاز ٹکرا گئے. ایسا حملہ ہوا جیسے تبس میں حملہ ہوا تھا، کس طرح سے جہاز ٹکرائے تھے، یہی پر ایسا معاملہ پیش آیا جس کے سبب ہم لوگ محفوظ رہ گئے. تو آقا نے کہا بھول گئے میں نے کیا عمل بتایا تھا؟ کہا آپ نے بتایا تھا کہ ہر روز حدیث غذا پڑھا کرو، کہ جس کی حفاظت کر کے تلے بات کر رہے ہو تو اسے نقصان کر. صحیح ہے. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بتائی کہ زمانے غیبت میں ہماری رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داریاں. صحیح ہے. یہ اہم اس لیے ہے کہ محرم چلا جائے گا، بھئی عزاداری تو ہم کو کرنا ہی نہیں، عزاداری تو ہو ہی رہی ہے، یا ہو رہی ہے دنیا میں، یہ پوری دنیا کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، لیکن ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہم سے چاہ کیا رہے حضرت یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. تعزیت تو اٹھ ہی رہا ہے، میری تو نکل ہی رہی ہے، الگ تو نکل ہی رہا ہے، نکلتا تھا نکل رہا ہے، انشاءاللہ نکلتا رہے گا. لیکن ہماری ذمہ داری امام کیا ہم کو دے رہے ہیں اس کا سامنا پہنچنے میں بہت زیادہ. صحیح ہے. چاہے تعزیت 2 لوگ اٹھائیں، چاہے 2 لاکھ اٹھائیں، چاہے 10 لوگ بیٹی اٹھائیں، چاہے 1 آدمی اٹھائے، اس سے کوئی فرق نہیں نہ پڑنے والا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو وعدہ ہے پروردگار عالم کا ایک صدیقہ سے کہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا، یہ کارواں آگے بڑھتا ہی رہے گا. اس کے لیے پروردگار عالم نے قوم کو ہمیشہ تیار کیا. دیکھنا یہ ہے امپورٹنٹ، موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ
کہ وہ کربلا کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، یہ نہیں اگر شیعہ سمجھ سکے تو کیا سمجھیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ کوفہ والوں کی طرح بس آ جائیے اللہم کل ولی پڑھتے رہیں. یہ جاننا ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے کیا مشکلات تھی، ان کی کیا وجوہات تھی کہ جو قیام نہ کر سکی، قیام کرنے کے بعد کھڑے نہ ہو سکے، اور جس کے پیچھے 18,000 لوگوں نے آج مسلم کی بیعت کی ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد سے تھوڑے سے لوگ جائیں. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے، جب تک ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہوں گے، بہت تو کہیں گے حضرت ابھی کیوں تشریف لے آئے، ہم تو ذمہ کر ہی رہے تھے، ہم تو سب کچھ کر رہے تھے، ابھی آپ کو آنے کی ضرورت کیوں تھی، سب کچھ تو معاملہ صحیح چل رہا تھا، ابھی آپ نے جو زحمت فرمائی. اس طرح کے افراد ہیں اور کر رہے ہیں. ہم کس صورت سے غیبت کے زمانے کے اندر امام کا انتظار کر رہے ہیں، کتنی تیاری ہے، کتنے % تیاری ہے جو امام چاہتا، کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی قرآن کی تفسیر سمجھی ہے، کتنے قرآن کے معنی سمجھے ہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن محجور طریقے سے طاقتوں کے اندر رکھ دیا گیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ اس کو بس وہ کتاب بنا دیا گیا کہ کوئی مر رہا ہے تو اس پہ ہوا دی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سر کے اوپر رکھ کے سفر کے لیے جو جا رہا ہے اس کو سوارے سفر کے لیے اس کے سر کے اوپر سفر پر رکھا جا رہا ہے. قرآن سر پر رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن مردوں کو ہوا دینے کی کتاب نہیں ہے. قرآن دستور عمل ہے انسان کا تا زندگی من المحل الى المحل. کتنا قرآن ہمارے درمیان ہے. اور کر رہے ایک بہت بڑے عید اللہ سے پوچھا ہم کیسے سمجھیں کہ یہاں حوضہ جو ہمارا ہے، حوضے کے اندر پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں، اور کس صورت سے طلاب علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ جو کم ہے باسمہ کم کا دروازہ، وہاں پر دروازے پر قرآن لے کے کھڑے ہو جاؤ. صحیح ہے، جو طالب علم آتا جائے قرآن کی سے کھولو، جہاں سے کھلے اس سے کوئی اس آیت کا ترجمہ و تفسیر ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ آیت یہ ترجمہ تفسیر بتائیے آپ، وہ آیت آپ بتائیے ترجمہ تفسیر، آپ بتائیے ترجمہ تفسیر، آپ بتائیے ترجمہ تفسیر. اگر ترجمہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے اور کریں ان کے مطابق، ان کے تفسیر کے مطابق طلاب کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ حوضہ ترقی کر رہا ہے. ورنہ اگر کوئی ترجمہ تفسیر بتانے کے لائق نہیں ہے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر رہا ہے تو یاد رکھنا یہ حوضہ ترقی کی طرف ہے، ترقی کی طرف ہے. کیسے ہم سمجھیں؟ جب صبح سے شام تک مجلسیں سن رہے ہیں تو اس کا اثر کردار پر کتنا پڑ رہا ہے. اگر کل بھی جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور آج بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا فائدہ مجلس سننے کا؟ صبح سے ہم نے کتنی مجلسیں سنی، کسی سے پوچھیے 25ویں مجلس ہے یہ، 10 دورے کی، 4 ماہ کی، اور یا 25ویں مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر فرق نہیں آ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار عالم کسی کے قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اس کے لیے خود نہ کرے گی. کھڑا ہو گئے نہیں کہ بس امام آئیں گے اور آنے کے بعد جب ہوگا دکھا جائے گا. تیاری کتنی ہے، کس انداز سے تیاری ہے. قرآن کی تیاری کیا ہے اور کر رہے ہیں اہل بیت کی تعلیم کی قربانی کیا ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہمارے پر دے رہے ہیں ان کی طرف ہماری نظر کیا ہے، کس حد تک ہم امام سے محبت کرتے ہیں، محبت کہاں تک ثابت ہے نگرانی. اس لیے اس کے اندر ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی آپ نے تقریر بتائی ہے روایات کے ذیل میں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا اور سنوارنا. جب تک اخلاق اور نفس پاک نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی
انسان کے کام نہیں آئے گا. آپ بتا رہے ہیں کہ کیا رسول ارشاد فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق انسانی کو منزل کمال تک میرا تک پہنچاؤں. کہنا رسول کو یہ چاہیے تھا یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے میری بعثت کا مقصد نماز کا حکم پہنچانا، میری بعثت کا مقصد روزے کا حکم پہنچانا، میری بعثت کا مقصد احکام یہ مال قیامت یہ اور تمام ان احکام کا پہنچانا یہ بعثت کا مقصد ہے آپ کا. اور آپ کہہ رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق انسانی کو منزل کمال و معراج تک پہنچاؤں. اور کر رہے ہیں اس کو کمال تک پہنچاتا. نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے صحیح ہے، پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، پڑھ رہے ہیں پڑھنا چاہیے واجب. روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے، حج کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے، زیارت جا رہے ہیں تو ہم اپنے لیے صحیح ہے. اس کا دوسرے سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے واجب کی ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں صحیح ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن اخلاق کا تعلق اور اخلاق کا تعلق اپنے سے بھی ہے، معاشرے سے بھی. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا، اخلاقیات میں انسان بہتر نہیں ہوگا، اخلاقیات سے اپنے کو مزین نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ معاشرہ مثلا ایک بات کہہ رہا ہوں جیسے مثلا مثال کے طور کے اوپر نماز کا تعلق اس سے ہے، لیکن غیبت کا تعلق، غیبت کرنے کا تعلق اس سے بھی ہے سماج سے. صحیح ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کتنا عام ہے. تھوڑا سا ایک مولوی صاحب بیچارے مجلس میں بلائے گئے، معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا؟ مجلس میں بلائے گئے، تھوڑی سی دیر ہو گئی 10-15 منٹ، تو جو دونوں آدمی بیٹھے مسجد مولانا کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ لوگوں کو مولانا کو خیال ہی نہیں رہتا، وقت دے دیتے ہیں یہاں پر انتظار ہو رہا ہے، ارے ایسا ہی ہے کہیں اور ہو گیا ہوگا، کہیں اور مسئلہ طے ہو گیا ہوگا. وہ غیبت کر رہے تھے. جیسے ہی مولانا آ کر بیٹھے، ارے ابھی کو یاد کر رہے تھے ہم لوگ، کہاں تشریف لائے تھے آپ بات کی تو تعریف کر رہے تھے. یہ انسان صحیح ہے جس کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے اور اس کے کردار کے اوپر پڑ رہا ہے. کون نہیں دنیا کے اندر جانتا ہے کہ غیبت کرنے کا عذاب کیا ہے؟ قرآن کھلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فکر ہے کر وہ تو اس کے اوپر کرائیت کرو گے. اندازہ لگے. تو کردار اخلاقیات کا تعلق اپنے نفس سے بھی ہے اور سماج سے بھی ہے. اس لیے رسول نے سب سے پہلے آ کر نماز کی تعلیم نہیں دی، روزے کی تعلیم نہیں دی، حج کی تعلیم نہیں دی، زکات کی تعلیم نہیں دی. 40 سال تک اخلاقیات کو سنوارا. جب ذاتی قوانین بن کر آپ نے عملی طور کے اوپر عوام کو درجے کمال تک پہنچا دیا، تب کہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات 3 بجے واپس. آپ نے اعلان کیا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ 40 سال یہ لیجیے، 13 سال وہ لیجیے، 10 سال یہ لیجیے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 63 سال. اور کہہ رہے ہیں اخلاقیات 40 سال تک ڈالے دعوت دی اور تبلیغ یہ صرف 10 دی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 23 سال. اندازہ لگا لیں تو کس کا پلہ بھاری ہے؟ اخلاقیات کا پلہ بھاری. جب تک اخلاقیات مضبوط نہیں ہوں گے قوم کے، اس وقت تک قوم میں بیداری نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک یہ مشکلات حل نہیں ہوں گی، اس وقت تک یہ آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہونے والے. جب نفس تعین ہو جاتا ہے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے. ورنہ قرآن تو بہت ہی لوگ پڑھ رہے تھے، کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن قرآن کے اثرات الگ الگ ہیں. صحیح ہے، اس کے اثرات الگ الگ دکھائی دے رہے تھے، کچھ لوگ مرتب ہو رہے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے
لیے قرآن نے کہا انکا لعلی خلق عظیم کہ رسول میں نے آپ کو درجہ خلق عظیم پر فائز کیا، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ جس کو قدرت کہہ رہی ہو کہ آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہو، اس کا اخلاق کس فائز کا ہوگا، کہاں کا ہوگا؟ اندازہ لگائیے یہ آپ کا اخلاق ہے اور یہی آپ کے جانشین کا اخلاق ہے۔ ہم کسی کو جانشین کوئی بھی جا کر بیٹھ جائے، زبردستی ممبر پا کر بیٹھ جائے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہو جایا کرتا۔ انسان اپنے علم اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے رسول کا جانشین ہوتا ہے۔ جناب پیغمبر کو اپنے ساتھ لیا، لینے کے بعد ایک دکان کا مولا گئے، دو لباس خریدے، ایک لباس نہایت قیمتی، ایک لباس کم قیمت تھا۔ جناب پیغمبر سمجھے کہ جو کم قیمت کا لباس لیا ہے وہ آقا نے میرے لیے لیا ہے، تو میں غلام ہوں، اور قیمتی لباس آپ نے اپنے لیے لیا۔ یہ دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ جیسے دکان کے باہر آئے، آپ نے جو قیمتی لباس کا جناب پیغمبر کو دیا اور کم قیمت کا لباس اپنے لیے رکھا، جناب پیغمبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آج اتنے 100 سال کے بعد بھی امریکہ میں اور دوسری جگہوں کے اوپر اور جو کالے لوگ ہیں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، فساد ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ آج بھی ٹی وی پر ریڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنا زمانہ ترقی کرنے کے بعد بھی یہ غلامی کے تصور کو ختم نہ کر سکا، آج بھی یہ غلامی کا تصور اسی صورت سے باقی ہے۔ ذہنوں کے اندر، کردار کے اندر، اعمال کے اندر، تعلیم کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر مولا چاہتے یہ جواب دیتے پیغمبر، چونکہ میں یہ چاہتا ہوں غلامی کے تصور کو مٹا دیا جائے، اس لیے ایک ہی لباس میں دے رہا ہوں، کم قیمت کا لباس دے رہا ہوں۔ اگر کوئی دیتا ہوتا تو وہ یہی بات کہتا، لیکن مولا کائنات پروردگار عالم کے نمائندے رسول اللہ کے جانشین جواب وہ دینے جا رہے ہیں، اس کا جواب ہے کہ جس کے کلمات اور جس کے اقوال نہج البلاغہ بننے والے۔ جیسے ہی کہا کہ اے پیغمبر تم ابھی عالم شباب میں ہو، یہ لباس تمہارے لیے مناسب رہے گا، اور میں عالم پیری میں ہوں، یہ لباس میرے لیے مناسب رہے گا۔ دور بجے محمد اندازہ لگایا، یہ ہے جانشین رسول اللہ، یہی کردار اور یہی اوصاف امام حسن مجتبیٰ میں۔ جو میں نے میٹر چھیڑا یہ آپ سمجھ گئے ہوں، یہاں سے مقدمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ موضوع پڑھ لے گا، آخر موضوع کیا مولانا کو تو فضائل پڑھ رہے تھے، کل تو خوب پڑھنے کے بجائے آج بالکل جو ہے ٹھیک موضوع میں چلے گئے اور بالکل ڈرائی موضوع کی طرف چلے گئے۔ صحیح ہے، ہر چیز قرآن کے اندر یہ بھی سورہ ہے، یہ بھی سورہ ہے، صحیح ہے، یہ بھی اگر زندگی کا رخ ہے تو یہ بھی زندگی کا رخ ہے۔ کردار کا یہ عالم کہ کون ہے امام حسن مجتبیٰ، اس درجے کے اوپر ہے رضوان گرامی کہ جن کے لیے رسول کہہ رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، یہ حسن حسین جوانان جنت میں سردار ہیں۔ اور کیجیے گا کہنا جان ہمیں ناکہ چاہیے، ان کے سب بچوں کے بعد ناکہ ہوتا ہے، ناکے پر سوال ہوتا ہے، ہمارے پاس ناکہ کہاں ہے؟ رسول بہار کی روایت ہے خود ناکہ بن گئے، اور بننے کے بعد کہہ رہے ہیں بچے کہ نانا ناکے کے تو مہار ہوتی ہے۔ رسول نے ایک ضرور امام حسن کے ہاتھ میں دی تھی، دوسری ضرور امام حسین کے ہاتھ میں دی تھی۔ اور کیجیے گا روایت بتا رہی ہے کہ ناکہ تو بولتا ہے، رسول 3 بار ناکے کی آواز میں بولے۔ اندازہ لگائیے گا، ان کے شرف کو دیکھیے، ان کے مقام کو دیکھیے۔ آنے والے میں کمنٹ تو ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، ہم اور آپ کے اوقات کیا رسول اللہ پر کمنٹ کیے گئے، اور کمنٹ کرنے والے نے کہا کیا اچھا ناکہ ہے، کیا اچھا ناکہ ہے۔ فوراً رسول ارشاد فرمایا یہ دیکھ رہا ہوں کیا اچھا ناکہ ہے، کیا اچھے سوال ہے، یہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ درود بھیجے محمد یہ تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ تمہیں
یہ ہے دادا جس کا امام حسن مصطفیٰ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. ایک شخص آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ شام سے، جو وہاں کے پروپیگنڈے کا شکار وہ کرا رہا ہے. اور اس کو کیا کیا پڑھایا گیا، کیا کیا کتابوں میں لکھا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا. وہاں سے آ رہا ہے جہاں کے اوپر کوئی بھی اپنے بچوں کا نام امام حسن امام حسین پڑھ نہیں رکھتا. ایک مسافر جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی شام میں، اس نے دخل بات کیا، دروازہ کھلا، اس نے کہا مجھے پیاس لگی. ارے آئیے آئیے تشریف آئیے، بسم اللہ آئیے، گھر کے اندر آئیے. گھر کے اندر لے جانے کے بعد بزرگوار کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد اس نے کہا اے حسن دیکھو چچا آئے ہیں، ان کے پاس آ کر بیٹھو. حسین پانی لاؤ چچا کے لیے. نے جب پانی پی لیا تو بڑا تعجب ہوا ان کو کہ ہم نے تو سنا تھا شام کے اندر کوئی نہ مولا حسن کا نام رکھتا ہے، نہ مولا حسین، وہاں تو دشمنی حد پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر پہنچی ہے، اور یہاں پر ان کے بچوں کا نام حسن حسین کے اوپر. تو جب پانی پی چکا تو اس نے بزرگوار نے کہا آپ کو تعجب کیا ہو رہا ہے؟ کیا تعجب اس بات پر ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کا نام حسن حسین کیوں ہے؟ کہا تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پر تعجب نہ کیجیے، ہم نے اس لیے ان کا نام نہیں رکھا ہے کہ حسن حسین بہت اچھے ہیں، اس لیے رکھا ہے کہ دن بھر جب ان کو مارے تو حسن کے نام پر مارے، حسین کے نام. یہ دشمنی کا حال ہے، ایک قدیم میں آ رہا ہے، خطبہ دے کر ہو رہا ہے. اور اس نے اپنے اس کو لکھا ہے، قاضی کو لکھا ہے کہ آج ہم جمعے کے خطبے کے اندر حضرت علی کے اوپر لعنت کرنا بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کا کفارہ یہ پھر سے 5 آدمیوں کو جمع کرو اور پھر سے مختصر خطبہ دو اور خطبے کے آخر کے اندر ان کو لعنت کرو، سب سے کفارہ. یہ حالات تھے. وہاں سے ہو کر ایک شخص آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شادیاں بہت کرتے ہیں، بہت بد اخلاق ہیں، ملتے نہیں ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، ایسے ہیں ایسے ایسے، معاذ اللہ یہ ایسے ہے. اس کے پروپیگنڈے کا شکار ہے. آیا ہم نے تلاش کر رہا ہے کہ ہم کو ملاقات کرنا ہے. کس سے ملاقات کرنا ہے؟ حسن سے ملاقات کرنا ہے. اچھا حسن سے ملاقات کرنا ہے؟ کہاں؟ کہ دیکھو ابھی نماز کا وقت ہوگا، وہ تشریف لائیں گے تو ان سے ملاقات کر لینا. کہتے شرط سے باہر آئیں گے. یہ کھڑا انتظار کرتا. جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، امام حسن مصطفیٰ بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور یہ جا کر ان کے منہ کے اوپر کھڑا ہو گیا اور جو سن کر آیا تھا نازیبا الفاظ استعمال کرنے. آپ اندازہ لگائیے، امام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. جب اس کی بات ختم ہو گئی تب امام نے کہا اے بھائی تم پر میرا سلام ہو، تو دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے مسافر ہے اور تو تھکا ماندہ آیا ہے، تجھے قیام کی ضرورت ہے، تو دیکھ اگر مسافر ہے اور تجھے قیام کی ضرورت ہے تو میں تیرے لیے ایک گھر کا انتظام کیے دیتا ہوں. جب عالم مسافرت سے آیا ہے تو بھوکا ہوگا، مجھ غریب کا ایک دسترخوان ہے، چل اس دسترخوان پر بیٹھ کر تو مستفید ہو، اور اگر تجھے ذات راہ کی ضرورت ہے تو میں تیرے لیے ذات راہ کا انتظام کیے دیتا ہوں، اور اگر تجھے کچھ اور سواری کی حاجت ہے تو میں تیرے لیے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں. جیسے ہی اس کے یہ الفاظ سنے کہ میں تو اس صورت سے بات کر رہا تھا اور یہ اس صورت سے بات، اگر ہم اور آپ ہو تو فوراً ایک لپاٹا مارے، 10 تباشے مارے، مرغا بنا دیا تو اس کو صحیح ہے. خوب پڑھائی کریں، خوب پڑھائی اس کی کریں، ہم اٹھا کے خوب پڑھائی کریں زبردست. کبھی بھی کر آتے آتے ہم نے بھی خوب کرنا سیکھے، اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ صحیح ہے. یہ غصے کا عالم ہوگا. لیکن امام بتا رہے ہیں کہ اگر تم سے کسی سے بات ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ملاحظہ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پروپیگنڈے کا میرا شکار ہو. پہلے جانچ کر لو، اندازہ کر لو، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو. کہتے تو ہو امام کاظم کے ہم ماننے والے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، غصے کے اوپر تمہارا کنٹرول ہی نہیں ہے. گھر میں ڈال کے نمک زیادہ ہو گیا تو نمک ڈال کے پیالہ اچھال دیا، ذرا یہ غصہ آ گیا، ذرا یہ غصہ آ گیا، ذرا یہ غصہ آ گیا. پہلے دیکھو تو سمجھو تو کہ کون ہے. جیسے ہی اس نے اخلاق کو دیکھا فوراً امام کے قدموں پر سر رکھا.
جو سر احترام کے ساتھ درے اہل بیت پر جھکے اور قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے امام کے ذریعے سے ان کو بلندی عطا کر دی. خود آیا کا دشمن بن کر خود بلاول. جیسے ہی یہ دیکھا تو کہنے لگا اگر خلق خدا میں مجھ سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین کون، ان کا حقیقی وارث کون، تو میں یہ کہوں گا امام حسن مجتبیٰ. امام حسن مجتبیٰ معلوم یہ ہوا درہم و دینار سے خریدنا یہ وقتی ہوا کرتا ہے اور حاکم شام کا فعل ہوا کرتا ہے. اس نے اخلاق پیش کر کے اپنا بنانا یہ اہل بیت کا کردار ہوا کرتا ہے. درود بھیجے محمد یہ ہے مزاج کی نبی آپ کا حسن اخلاق. جب رسول معراج کے اوپر گئے اور سیر کرتے اور آپ کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آپ کو دو قصر دکھائے گئے، ایک سرخ رنگ کا ایک سبز رنگ کا. سرخ رنگ کا قصر امام حسین کے لیے، سبز رنگ کا قصر امام حسن مجتبیٰ. ہمارے جو تازیے بنتے ہیں ہمیشہ اس میں دو رنگیں رکھی جاتی ہیں، ایک سرخ ایک سبز ہمیشہ. اور پہلے زیادہ تر جو ماتم ہوتا تھا حسن حسین حسن حسین حسن، اس لیے یہ دونوں شہزادے عظیم ہیں، دونوں شہزادوں کا مرتبہ اندازہ لگا کر. یہی حسن مجتبیٰ ہے کہ جب آپ کو زہر دوا دیا گیا اور اس کا اثر بڑھنے لگا اس وقت آپ نے جناب قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے جناب قاسم کے بازو کے اوپر ایک تعویذ کو باندھا اور تعویذ کو باندھنے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا قاسم یہ اس وقت کھولنا کہ جب میرے بھائی پر بہت سخت وقت اور مصیبت کا وقت ہو. آج کی تاریخ دن بھر کی گزری ہے. خدا آپ کو سلامت رکھیے، عزاداروں کو سلامت رکھیے. تمام عزاداروں پر امام زمانہ کی نگاہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا کی نگاہ ہے کہ جو ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے سے جا کر غصہ دیتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، ماتم پڑھتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں. شہزادی سلام اللہ علیہ ہی اس کا ان کو عطا کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں. اور یہی کربلا کے اندر جب حسین ایکڑ کو بھیج رہے تھے اور ایکڑ جا رہا تھا جام شہادت پی رہا تھا تو کیا دیکھا کہ خیمے میں جناب قاسم ہیں گریہ کر رہے ہیں، اتنوں پر سر رکھ کے گریہ کر رہے ہیں. فرما کہہ رہی ہے بیٹا قاسم دیکھو وہ چلے گئے، انہیں نے جا کر اپنی شہادت کو پیش کر دیا، دیکھو وہ بھی جا رہے ہیں، انہیں نے شہادت کو پیش کر دیا. کیا تم خیمے میں اسی طرح بیٹھے ہو؟ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے بابا نے تمہیں کس لیے تیار کیا تھا؟ عزیزان گرامی کم سری کا زمانہ ہے اور گریے گا. جیسے ہی یہ کر رہے تھے کہا میں تو بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مرنے کی اجازت برہمت فرمائیے، چچا مرنے کی اجازت برہمت فرمائیے. چچا ہر بار یہی کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تو میرے بھیا کی نشان ہے، اے میرے قاسم تو میرے بھیا کی نشان ہے. سے اجازت نہیں دیتے. جب گریہ زیادہ بڑھا تو ماں سمجھا رہی تھی بازو پہ ہاتھ رکھ کے بس آپ کا ہاتھ اس تعویذ پر پڑا جا کر. بس جیسے ہی تعویذ پر پڑا تھا بیٹا تمہارے بازو کے اوپر تمہارے پاپا نے وقت شہادت ایک تعویذ باندھا تھا کہ تعویذ بن لے کر کھولا، لے کے کھولنے کے بعد قاسم کو دیا، قاسم نے دیا. بس وہ قاسم وہ جو رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے شہادت کے لیے مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے چچا کے پاس آئے اور آنے کے بعد کا چچا یہ دیکھیے بابا کا وصیت نامہ یہ ملاحظہ فرمائیے. حسین نے جیسے ہی دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد بھیا حسن یاد آ گئے، بھیا حسن کی مظلومیت یاد آ گئی. کس صورت سے حسن کو زہر دیا گیا، کس صورت سے تش میں ٹکڑے گرے، کس صورت سے جنازہ اٹھایا گیا، کس صورت سے جنازہ مسجد نبوی میں جب ہم لوگ لے کر گئے کس صورت سے جنازے پر تیل لگائے گئے، کس صورت سے جنازے کو گھر کے اندر واپس لایا گیا. پورا آپ کے سامنے وہ واقعہ آ گیا. بس جناب قاسم کو آپ نے گلے سے لگا لیا
बहुत देर तक रोते रहे, बहुत देर तक गिरिया करते रहे। बस उसके बाद जनाब कासिम को आपने तैयार किया। तैयार करने के बाद सर पर अमामा बांधा, अमामा इस सूरत से बांधा कि उसका एक सिरा कंधे के ऊपर, दूसरा सिरा चेहरे के ऊपर था। ये निशानी थी कि जो यतीम भेजा जाता था, जो यतीम होता था बच्चा, उसको अगर भेजा जाता था कि इसके ऊपर रहम किया जाए, इसके ऊपर जुल्म ना किया जाए, इसको नलगे आदा के अंदर बचाया जाए, इस इरादे के साथ इस सूरत से अमामा बांधा। हुसैन ने खुद से जनाब कासिम को सवार किया। रवायात बताती हैं कि जनाब कासिम जब घोड़े पर सवार हुए इतने कमसिन थे कि जब एक रकाब में पैर डालते थे तो दूसरी रकाब से निकल जाते थे, जब दूसरी रकाब में डालते थे तो इधर का पैर निकल जाता था। ये कह के आपने जनाब कासिम को रवाना किया। जनाब कासिम आए, मैदान जंग के अंदर आपने रजस को पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने हमला किया, ऐसा हमला किया, इस शान का हमला किया कि किस सूरत से हसन मुश्तबा हमला करते थे, किस सूरत से जाफर तैयार हमला करते थे, किस सूरत से अली मुर्तजा हमला करते थे। हमला करके आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। सफों में इंतशार हो गया। मैमने को मैसरे पर पलटा, मैसरे को मैमने पर पलटा। कल में लश्कर पर हमला किया। हमला करते करते पिसर साहब के खेमे की तरफ पहुंच गए। यहाँ तलक के उस नामी पहलवान के चारों बेटों को एकत्र करके कत्ल कर दिया और उसके बाद उस पहलवान को भी कत्ल कर दिया। और आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। पिसर साहब का क्या देखते हो कि कमसिन से बच्चे के ऊपर नहीं, इसको चारों तरफ से घेर के वार किया जाए। अजीजा ने गिरानी जनाब कासिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। एक शख्स ने सर पर गुरुद्वारा, एक शख्स ने सर के ऊपर तलवार लगाई। जनाब कासिम जख्मी हो गए। घोड़े की गर्दन में आपने बाहें डाल दी। घोड़ा चाहता था कि आपको ख़याम तलक ले जाए, लेकिन इसी फौज के आलम के अंदर आप पर चारों तरफ से तीर चलने लगे, आप पर चारों तरफ से नैज़े चलने लगे, आप पर तलवारें चलने लगी। आप पुश्ते फरस से जमीन पर तशरीफ लाए, कहा कि चचा मेरी मदद के लिए आइए। हुसैन दौड़ते हुए जा रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं कि जाके कासिम की मदद करें और उस कातिल को कत्ल करें जिसने कासिम के वार किया है। बस उधर बढ़े थे कि हुसैन के जनाब कासिम के कातिल को कत्ल करे। जैसे ही आगे बढ़े बदम हो गया, बस फौज से उसने पुकारा मेरी मदद के लिए आओ, मेरे मदद के लिए आओ, हमको कत्ल कर देंगे हुसैन। बस इसी असना में इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में कासिम थे कि जो पुकार रहे थे। इसी असना के अंदर जब कोई काम सीने पर पहुंची थी तो कासिम कहते थे ए मादरे गिरामी मेरी मदद के लिए आइए, ए अम्मा मेरी मदद के लिए आइए। कासिम जिंदगी में पामाल हो गए। हुसैन जब नाचे के पास पहुंचे तो हुसैन ने मरसिया पढ़ा, ए कासिम तुम्हारे चचा पर ये बड़ा शाख है कि तुम मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन मैं मदद ना कर सका। एक रवायत ये, दूसरी रवायत ये है कि जनाब कासिम ये है कि हुसैन ने अपनी अबा को बिछाकर कासिम के लाश के टुकड़े अबा में समेटे और समेटने के बाद उसको सीने से अबा को लगाया। लेकर जब खेमे में गए तो जाने के बाद कोई कासिम का लाशा पामाल लाशा पहचान ना सका। हुसैन ने जब अबा का दामन खोला तो कासिम का लाशा पामाल हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हो चुका था। बीवियों पे कोराम मच गया। वारिया वाह मोहम्मदा वाह हसना वाह कासिमा का नहा हुआ और बीवियों में शोक हुआ। उम्मे परवार को साथ देते अल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम सयालमुन नज़ीना ज़लमु वयुल क़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न तक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्युम हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहुम अर्ज़ तक़वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।